اچھا اس کے بعد پھر ہے جو کہ بچے کی تربیت میں اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے بچے کا اچھا نام رکھنا۔ احادیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ میں نے اولاد کا حق ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا سب سے اچھا نام وہ ہے کہ جس کے اندر بندگی کی اللہ کی کوئی جھلک نظر آئے، اللہ کی بندگی کی، جو ہمارے ہاں یہ نام بہت کم رکھے جاتے ہیں، جن کو رائج ہونا چاہیے۔ مثلا عبداللہ، علماء نے تمام لکھا ہے عبداللہ نام رکھنا یہ اللہ کی بندگی کی جھلک اس نام کے اندر ہو، یہ مستحب ہے کہ یہ نام رکھے جائیں۔ عبد الرحمن، عبد الرحیم، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر دیکھیے آج کل کے تقیے کے دور میں جب ناموں سے آپ کو شناخت کر کے آپ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، شاید ان ناموں کی اہمیت اور بڑھ جائے۔ ایک تو ویسے ہی اسلام نے اس کو کہا ہے کہ ان ناموں کو رکھا جائے، اور اس دور میں شاید اس کی اہمیت اور بڑھ جائے کہ جیسے جیسے زمانہ ظہور سے قریب ہوتا جائے گا، روایت میں اتنا ہی تقیے کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا اب اللہ کے نام کے بعد یا اس کی خصوصیات جو ہے ناموں کی، اس کے بعد رسول اور ائمہ معصومین یا انبیاء کے ناموں کو یا خاندان اہل بیت کے ناموں پر بچوں کا نام رکھا جائے، کیونکہ یہ بچے کی تربیت میں اور شخصیت پہ یہ نام متاثر کرتے ہیں۔ تربیت اولاد میں یہ نام بچے کو متاثر کرتے ہیں، اس وجہ سے ان ناموں کا انتخاب کیا جائے۔ اچھا لڑکیوں کے اندر بھی ایسے نام رکھے جائیں کہ جس میں لڑکیاں بھی اللہ کی جو بندہ ہیں یا بندی ہیں وہ ان کی جھلک آئے۔ مثلا ہمارے یہاں اس چیز کا رواج نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے مثال کے طور پر امت اللہ، اللہ کی کنیز، امت الرحمن، امت الرحیم، یہ اس طرح کے نام، یہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی ایسی جھلک ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی بندی۔ اچھا جیسے پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر آیا اور کہا کہ اس کا نام آسیہ ہے۔ اچھا عین سے آسیہ، عین الف سواد، یہ ہے الف مدزب را والا تو ٹھیک ہے نام، لیکن پیغمبر نے آسیہ جو نام تھا عین سے اس کو تبدیل کر دیا، اس کا نام اس کا جمیلہ رکھا، یعنی پیغمبر نے نام تبدیل کروا دیا کیونکہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا حروف کی بنیاد پر یا مثلا قرآن سے ہم نے نام نکالا ہے، اس کی بنیاد پر یا حروف کی بنیاد پر لوگ نام پوچھ رہے ہوتے ہیں اور رکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علم العادات کا جو علم ہے یہ اسلام کے نزدیک ایک ثابت شدہ علم نہیں، علم عادات ہے، علم رمل ہے۔ باقاعدہ آغا محمود مرشی جو آیت اللہ مرشی نجفی کے بیٹے ہیں، یہ خود انہوں نے ایک انٹرویو دیا بھی کچھ عرصے پہلے اور روزنامہ کیہان کے اندر وہ شائع بھی ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے تھے کہ میں نے یہ علوم، علم العادات، رمل، جفر وغیرہ یہ سب سیکھے تھے، لیکن میں اب بہت نادم اور شرمندہ ہوں کہ میں نے ان علوم کے اوپر کیوں اپنے وقت کو لگایا تھا۔ اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی ہمارے والد منع کرتے تھے کہ ان علوم کی طرف نہ جانا، علم العادات یہ یا حروف کے یا رمل وغیرہ اس کے اندر، کیونکہ یہ ناقص اب رہ گئے ہیں اور یہ مکمل طور پر ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا ان سے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا، تو اس میں اپنے وقت کو نہ لگایا جائے۔ تو لوگ حروف کو لے کر آ جاتے ہیں کہ جناب اس سے بتائیے، ہا سے کوئی بتائیے اور فلاں جیم سے کوئی نام بتائیے، اور اس سے کوئی ان کی حقیقت اور اہمیت نہیں ہے، بس خاندان اہل بیت اللہ کی جس میں بندگی کا کوئی جھلک پائی جائے، یا رسول اور ائمہ یا ان کے خاندانوں کے ناموں میں سے کسی بھی اچھے نام کا انتخاب کر لیا جائے۔ اچھا اس میں ہی ناموں کے اندر خاص طور پر جو عام طور پر بچے عام طور ایڈاپٹ کی جاتی ہیں، لے پالک ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کیونکہ ناموں کی بہت اہمیت ہے، خاص طور پر ولدیت جو ہے بچے کی، اس کو کبھی تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کی ولدیت جو اصل باپ کی ہے وہی برقرار رکھی جائے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مثلا جو قانونی کارروائیاں اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن شرعاً بہرحال یہی ہے کہ بچے کو اس کے اصل باپ کے نام ہی سے پکارا جائے۔ اچھا اب کچھ ایسے نام ہیں جو بہت محمل قسم کے نام ہیں، جو الٹے سیدھے نام ہیں۔ دیکھیے ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، اگر آپ اس طرح کے نام رکھیں گے، بہت نام سننے میں آتے ہیں کہ جناب ویسے تو عام معاشرے کے اندر مثلا دریا خان اور سمندر خان چلے ہیں تو ہمارے یہاں اتنے رائج نہیں ہیں، لیکن عام طور پہ خاندانوں میں مثلا گھسیٹی آپا اور چچا چھگن اور بٹن خالہ اور لڈن اور چھمن اور اس ٹائپ کے جو نام ہیں، یہ بالکل عجیب و غریب قسم کے نام ہیں۔ یہ نہیں ان کے، دیکھیے میں نے یہ کہا کہ بچپن سے لوگ الٹے سیدھے قسم کے نام یہ رکھ دیتے ہیں جو ساری زندگی
ان کا پیچھا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بیچارہ وہ بچہ بڈھا ہو کے مر بھی جاتا ہے تب بھی وہ نام اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اور وجہ ہے کہ ہر دفعہ جب بھی وہ نام اصلی طور پر صحیح اچھا پکارا جائے گا، مثلا کوئی کسی کا نام محمد ہے یا علی پکارا جائے گا، تو ہمیشہ جو ہے اس نام کو خود لینے کا زبان کے اوپر سب کو ثواب ملتا ہے، اس نام کو سننے کا ثواب ملتا ہے. سب محفوظ بٹن اور چھگن اور اس ناموں سے کیا، لڈن یہ ٹائپ کے جو نام ہے، اس سے کیا کسی کو ثواب ملے گا؟ یہ کیا، بلکہ عجیب و غریب محمل قسم کے اثرات اس کے ہو سکتا ہے ہوں. تو اسلام نے جب حکم دیے کہ اچھا نام رکھنا اولاد کے حق میں سے ہے باقاعدہ، تو یہ اچھا نام ہی اس میں رکھنا چاہیے، اس قسم کے ناموں کو رائج نہیں ہونے دینا چاہیے. اچھا کچھ ایسے جو باقاعدہ عارش مثلا، میں بھی بہت لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن مثلا عریشہ، یا بہت سے لوگ رکھ دیتے ہیں مثلا تحریم. اب تحریم معنی حرام کرنا. اچھا اب حرام کرنا یہ نام جو ہے نام کے طور پر رکھا جائے، یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ محمل قسم کا نام ہے. یا مثلا جیسے شازیہ، روبینہ، یہ بھی صحیح نہیں. یا بہت سارے، یعنی صحیح نہیں سے مراد یعنی ان کے کوئی معنی نہیں ہے واضح طور پر. یا مثلا اکثر گھرانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے رشتے ایسے ہیں ان کو بدل، مثلا باپ ہے ان کو بھائی کہتے ہیں لوگ، یا مثلا والدہ ہیں ان کو آپا یا باجی کہہ کے جو ہے پکارتے ہیں، یعنی جو حقیقی اور اصلی رشتہ ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور دوسرے رشتے سے آپ پکارنے لگتے ہیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ تو ضمناً بات آ گئی بیچ میں. اچھا البتہ کچھ نام ایسے ہیں جو باقاعدہ مکروہ قرار دیے گئے، حکم، حکیم، خالد، مالک اور حارث. اچھا ہمارے برادران اہل سنت میں حارث اچھے ناموں میں شمار ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں باقاعدہ جو روایات کے اندر آئے حارث نام رکھنے سے منع کیا گیا. تو حکم، حکیم، خالد، مالک اور حارث یہ ان ناموں سے یہ مکروہ اکثر علماء نے ان کو قرار دیا ہے. اچھا بہت سے علماء نے پرویز نام کو بھی جو ہے منع کیا ہے کہ پرویز نام بھی نہ رکھا جائے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت کے نام ہیں ان میں اس کو شدید کراہیت ہے کہ دشمنان اہل بیت کے ناموں پر کوئی، اب تو ہمارے تو خیر تصور بھی نہیں ان کا، لیکن فقہی مسئلوں کے اندر یہ چیز آتی. اچھا کچھ نام ایسے ہیں جن کو ان کی جلالت کے باعث رکھنے سے منع کیا گیا. مثلا علماء فرماتے ہیں جیسے یاسین، اکثر علماء منع کرتے ہیں یاسین نام نہ رکھا جائے. یہ وجہ نہیں کہ وہ نام معاذ اللہ خراب، پیغمبر اسلام کے القاب میں سے ایک ہے، لیکن کیا ہے کہ یاسین اس کی جلالت کے باعث، جیسے کہ وہ تھا نا کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا تھا، تو امام نے کہا تھا خبردار اب اس کو کبھی ڈانٹنا نہیں یا برے الفاظ سے مت پکارنا. بہت سے نام اتنے جلالت والے ہیں تو اس میں اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. البتہ سب مجتہدین کے نزدیک ان ناموں کا مکروہ ہونا ثابت نہیں جیسے یاسین وغیرہ کا، لیکن بہرحال ایک تاثر یہ ان کے کلام سے ملتا ہے کہ ان ناموں کو رکھنے میں احتیاط کی جائے ان کی جلالت کے باعث. البتہ فاطمہ نام ضرور جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن یاسین کے اندر یہ بات کہی گئی. اچھا بہت سے علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ جیسے کہ حدیث کے اندر بھی آیا کہ اگر کسی شخص کے 4 بیٹے ہوں اور وہ کسی ایک بیٹے کا نام بھی محمد نہ رکھے تو یہ مکروہ، کیونکہ کہا جا روایت میں ہے کہ اس نے مجھ سے جفا کی، پیغمبر نے فرمایا اس نے مجھ پہ ظلم کیا. تو محمد نام ویسے تو بہت ہی بہترین نام ہے، اس سے درود بھیجیے نا محمد والے اچھا اب ایک یہ بھی ہے اس کے اندر کہ نام میں کہ اگر کنیت مکروہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے نام اور کنیت کو کوئی شخص ایک اپنے نام میں جمع کرے، مکروہ ہے، یعنی کنیت اپنی ابو القاسم رکھے اور نام جو ہے وہ محمد رکھے تو یہ مکروہ قرار دیا گیا. البتہ کنیت اچھا یہ بھی ہاں ایک بات اور بتا دی جائے کہ کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں اور اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ 2 ائمہ کے معصومین کے ناموں کو آپس میں ملایا جائے، ایک کا لقب لے لیا جائے ایک کا نام لے لیا جائے وہ ٹھیک ہے. کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں. تو 2 معصومین کے ناموں کو آپس میں نہ ملائیں. اچھا اسی طرح سے کیونکہ یہ جو 2 نام ہیں خاص طور پر محمد اور علی، ویسے تو 2 نام ملا کے رکھے جاتے ہیں، لیکن بہرحال اگر یہ ان 2 ناموں کے متعلق ہے کہ جب بھی شیطان ان دونوں ناموں کو سنتا ہے، محمد کو سنتا ہے اور علی کو سنتا ہے، تو یہ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے پگھل جاتا ہے جس طریقے سے تانبا پگھل جاتا ہے. ان ناموں کو سننے کے صرف یہ اثرات شیطان پر ہوتے. تو گھر میں اگر یہ اچھے نام
پکارے جائیں گے تو شیطان وہاں سے فرار اختیار کرے گا بنسبت ان محمل ناموں کو پکارے جانے کے جو عام طور پر گھروں میں پکارے جاتے ہیں۔ اور جب یہ روایت میں یہ بھی کہ جب یہ دشمنان اہل بیت کے نام شیطان سنتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے۔ تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا تھا، اور یہ موقع وہ تھا جب واقعی نام علی مٹایا جا رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کے دور میں کوشش کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام اور القاب کو زیادہ سے زیادہ رکھا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے نام اور القابات کو اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں کے اوپر رکھیں، اپنے اداروں کے نام امام کے نام و القاب پر رکھیں، اپنی کتابوں کے انتصاب امام زمانہ کے جو ہے وہ نام کیے جائیں، اپنی تنظیموں کے نام رکھے جائیں۔ تو امام زمانہ کے نام اور القاب اس کے اوپر کافی توجہ دی جائے۔ ان کے اثرات ہیں، ان کے اثرات نیک اولادوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ دیکھیے پیغمبر اسلام برے ناموں کو تبدیل کرواتے تھے۔ مثلا ایک بچہ اس کا نام عبد شمس رکھا گیا، عبد شمس۔ اچھا یہ عبد شمس وہی ہے جس کا غلام یا جس کا بیٹا، دونوں طرح کی روایتیں ہیں، تو غلام تھا یا بیٹا تھا جس کا نام امیہ تھا، جس سے پھر بنو امیہ کی نسل پوری چلی۔ تو پیغمبر نے اس کا نام تبدیل کروا کے عبداللہ رکھوا دیا عبد شمس سے۔ اسی طریقے سے ایک شخص بیٹے کو لے کر آیا، اس کا نام عبد الکعبہ رکھا تھا اس نے، پیغمبر نے اس کا نام بھی تبدیل کر کے عبداللہ رکھوا دیا۔ ایک اور آیا، اس نے اپنے بیٹے کا نام عبد العزیٰ رکھا تھا، اس زمانے جو بت تھے لات منات و عزیٰ، عبد العزیٰ کے نام، پیغمبر نے اس کا نام تبدیل کروا دیا، عبداللہ رکھوایا۔ ایک شخص آیا، اس کا نام عبد الحارث رکھا تھا اپنے بیٹے کا، پیغمبر نے اس کا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن کروا دیا۔ یعنی اس لحاظ سے دیکھیں کہ ان ناموں کے اثرات ہیں۔ اچھا آج کل فیشن زدگی کے اندر ناموں کو عجیب و غریب قسم کے نام رکھے جانے لگے، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ عالم نے باقاعدہ اس بات کو کوٹ کیا کہ میں کسی بچی کی رسم بسم اللہ میں گیا، میں نے پوچھا نام کیا ہے، تو انہوں نے فیشن میں نام اس کا رکھا ہوا تھا مزنیہ، فعل حرام کرانے والی۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا نام تم نے اس کو رکھا ہوا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو فیشن میں آج کل کافی ان ہے یہ والا نام۔ تو اس طرح کے دیکھیے برے برے نام، ان کے ناموں کے معنوں سے واقع میں بس ایک نیا نام کوئی سا بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ غلط نام ہی کیوں نہ ہو۔ یا مثلا آج کل بہت سارے نام ایسے ہیں جو کہ دو مل کے وہ نام بنتے ہیں لیکن آدھا نام پکارا جا رہا ہے۔ مثلا آج کل ابیہا نام جو ہے، ابیہا صحیح نہیں، اصل ہے ام ابیہا، ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں جو لقب تھا شہزادی کا، تو ام اگر آپ نکال لیں گے صرف ابیہا، یہ کوئی نام نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے مثلا ام ہانی جو نام ہے یہ ہونا چاہیے، ہانی عام طور پر پکارا جاتا ہے، ہانی تو لڑکے کا نام تھا، ام ہانی یعنی ہانی کی ماں۔ اچھا اس طور پہ بھی نام ہے تو پورا نام ہونا چاہیے، اب وہ لڑکے کے نام سے آپ پکاریں گے کہ ہانی رکھیں گے، جبکہ وہ اصل ہے ام ہانی مثلا۔ تو اچھا یہاں پہ ایک بات اور ہے بھی بتا دی جائے، یہاں پہ لوگ پھر فوراً سوال کرتے ہیں کہ جب دشمنان اہل بیت کے ناموں پر نام رکھنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، تو بہت ساری روایتوں میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بچوں کے نام کچھ ایسے نام رکھ دیے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس کا مطلب ہے کیا حضرت امیر ان مخالفین سے بہت متاثر تھے اور ان کی محبت میں ایسے نام رکھے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں یہ عام کامن نام ہوا کرتے تھے، کسی خاص فرد کے نام شمار نہیں ہوتے تھے۔ مثلا وہ جو نام ہیں جو کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں جن ناموں کو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ کئی 15 20 27 افراد کے نام اسی زمانے کے اندر پائے جاتے تھے۔ تو وہ ایک عام کامن نام تھے، اس وقت مخصوص افراد سے منسوب نام نہیں ہوئے۔ جیسے دیکھیے یزید جیسا کتنا برا نام ہے، دشمن اہل بیت سے بڑا کون دشمن اہل بیت ہوگا، اور اس ملعون کا نام اب کوئی بھی ویسے نہیں رکھتا ہے، داخل دشنام ہو گیا، گالی نام بن گیا ہے اس کا۔ لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، کام کامن نام تھا جب تک یزید کی یہ خباثتیں سامنے نہیں آئی تھی۔ مثلا امام کے ایک صحابی تھے جابر بن یزید الجوفی، جابر بن یزید، جابر کے والد کا نام یزید تھا۔ یا مثلا حضرت حر ابن یزید الریاحی، تو یہ اس زمانے میں عام نام ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب جبکہ یہ نام دشمنان اہل بیت سے مخصوص ہو گئے ہیں تو اب ان ناموں کو رکھنے میں کراہیت۔
اور جیسے کہ نام ہے امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، اس رکھنے کی وجہ خود یہ بتائی تھی کہ یہ جو امیر المومنین نے نام رکھا تھا یہ حضرت عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا گیا تھا۔ حضرت عثمان ابن مظعون وہ ہیں جن کے متعلق ایک روایت ہے کہ یہ جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے شخص ہیں۔ ایک اور کا بھی نام آتا ہے لیکن ان کا نام بھی ہے۔ باقاعدہ مقاتل الطالبین جو کتاب ہے اس کے اندر امیر المومنین کا جملہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی عثمان ابن مظعون کے نام پر اپنے بیٹے کا نام، ان کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ اور باقاعدہ آیت اللہ سید حسین حسینی تہرانی، ان کی بہت مشہور کتاب اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے مات شناسی کے نام سے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین فرماتے تھے کہ گزشتہ زمانے میں میرا ایک بھائی تھا اور اس بھائی کو کہہ کر اتنی تعریفیں مولانا نے اپنے خطبے کے اندر کی ہیں، اس سے مراد عثمان ابن مظعون تھے۔ تو ان کی محبت میں، عثمان ابن مظعون کی محبت میں عبداللہ ابن مسعود کی خواہش تھی کہ عثمان ابن مظعون کی قبر کے برابر میں مجھ کو دفن کرنا، اور کہا کہ یہ حقیقتاً مرد فقیہ تھے عثمان ابن مظعون۔ تو ان کی اس میں محبت میں جو یہ نام رکھے گئے تھے۔ تو اس کے بہت سارے خیر جوابات ہیں۔ تو ناموں کے دیکھیے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور مشورہ ہے کہ ابھی جیسے کہا کہ بچوں کے بھی ناموں کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ مثلا یہ والے نام بھی جیسے پپو، گڈو یا منی، منا، اب وہ 90 سال کے ہو چکے ابھی بھی منا جو کہا جا رہا ہے ان کو، یا بہت سے لوگ جو دولہا بھائی، اب خیر شاید اتنا زیادہ نہیں رہا کہ وہ اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی یہ نام پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو اصل اور حقیقی جو صحیح نام ہیں ان کے اثرات ہیں، انہی ناموں سے ان کو پکارنا چاہیے، اور یہ ٹیڑھے میڑھے الٹے سیدھے ناموں کو نہیں بگاڑنا چاہیے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين